پیارے بچوں، آج ایک بہت مزے کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے پرسرار جنگل۔ ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا گاؤں تھا جس کے آس پاس گھنے جنگل تھے اور اس جنگل میں بہت پیارے پیارے جانور اور خوبصورت آوازوں والے پرندے رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت محنتی اور جفاکش تھے اور مختلف قسم کے کاموں میں بڑے ہنرمند تھے۔ وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر خوب ہاتھ بٹاتے تھے۔ انہی بچوں میں 3 بہترین دوست بھی رہتے تھے جن کا نام لیلا، میکس اور ایما تھا۔ وہ تھے تو چھوٹے چھوٹے سے اور ان کی عمر 10-12 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ان تینوں کے اندر ایک بات بڑی مشترک تھی۔ تینوں ایک ساتھ مہم جوئی پہ جانے کا شوق رکھتے تھے اور نئی نئی چیزوں کو دریافت کرنا ان کا ایک بہترین مشغلہ تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ گاؤں کے آس پاس جو جنگل ہے جو بڑا پرسرار سا نظر آتا ہے اور جس کے بارے میں ایک پرسرار سی افواہ بھی سن رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی خوفناک سی بلا رہتی ہے جو انسانوں کو کھا جاتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جنگل میں جڑی بوٹیاں اور لکڑیاں وغیرہ جمع کرنے نہیں جاتے تھے۔ اب تو انہوں نے سوچا مل کے کہ کسی دن چھپ کے اس جنگل میں جاتے ہیں اور معاملہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بلا کیسی بلا ہے۔ سو چنانچہ انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم اس پرسرار جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیگ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھی اور کچھ انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی رکھ لیا، کیونکہ انہیں بانسری بجانا، چھوٹا سا ڈرم بجانا بڑا مزہ آتا تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ سوچا اور آپس میں طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور مل کے مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، آپ یہ تینوں دوست جنگل میں داخل ہوئے۔ جیسے جیسے وہ گھنے جنگل میں اندر جاتے گئے انہیں یوں محسوس ہوا کہ ماحول بڑا پرسرار ہو گیا ہے۔ ہوا ایک دم ٹھنڈی سی ہو گئی ہے اور ایک عجیب سی خاموشی ہے، جیسے پرندے اور جانور کہیں غائب ہو گئے ہوں۔ درختوں میں عجیب آوازیں گونج رہی تھی، عجیب سی سرر سرر سرر، شرائیں شرائیں شرائیں، جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ بھی ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کو دور جنگل کے اندر ایک پرانا سا ویران سا ایک چھوٹا سا کیبن سا ملا۔ یہ دیکھنے میں تو بہت ہی کوئی پرانا زمانے کا لگ رہا تھا، کچھ خوفناک بھی لگ رہا تھا، جس کی کھڑکیاں کچھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایما نے دروازہ کھولا تو دروازہ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ بچوں نے اپنی ہمت جمع کی اور اس میں داخل ہو کر تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اندر گئے تو انہیں کیبن کے اندر ایک چھپا ہوا کوئی ٹریپ ڈور سا ملا جس کے نیچے سیڑھیاں سی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیگ میں سے ٹارچ نکالی اور نیچے سیڑھیوں کی طرف چل پڑے۔ آہستہ آہستہ وہ جب نیچے آ گئے تو انہیں ایک کمرہ سا نظر آیا جہاں پہ کچھ پرانا فرنیچر رکھا ہوا تھا اور ایک ٹیبل کے اوپر ایک پرانی سی ڈائری نظر آئی۔ یہ ڈائری جن کو انہوں نے کہانیوں میں پڑھا تھا کہ جس میں کوئی نقشہ یا خزانے کا نقشہ ہوتا ہے، کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ یہ ڈائری ایک بہت پرانے مشہور مہم جو کی لگ رہی تھی، جس پہ اس کا نام بھی لکھا تھا، جو کہ بہت
سال پہلے غائب ہو گیا تھا اور انہی کے گاؤں میں رہتا تھا۔ انہوں نے جب یہ ڈائری کھولی تو اس میں ایک نقشہ ملا جس میں کوئی پرانے خزانے کی طرف اشارے تھے، کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن پھر بھی ڈائری میں دیے گئے اشاروں کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے طے کیا کہ اس راستے کی طرف چلتے ہیں، شاید واقعی کوئی خزانہ موجود ہو۔ یہ طے کر کے انہوں نے اس کمرے سے باہر نکلے سیڑھیوں کے راستے اوپر، اور اس نقشے کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے آگے جنگل کے اندر کی راہ لی۔ کافی دور چلنے کے بعد انہیں ایک غار سا نظر آیا جس کا دہانہ بہت بڑا سا تھا، لیکن اندر سے بہت تاریک نظر آ رہا تھا باہر سے۔ پہلے تو انہوں نے طے کیا کہ اندر نہیں جاتے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ہمت کر کے دیکھتے ہیں، جو ہوگا مل کے دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، غار کی دیواروں پہ بہت خوفناک سے سائے رقص کرنے لگے، جو عجیب عجیب سی شکلیں بھی بنا رہے تھے، اور دور کہیں بہت خوفناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے میں تو ایما نے سوچا کہ باہر بھاگ جائے، لیکن باقی دونوں دوستوں نے کہا نہیں، ڈرو نہیں، ہم سب ساتھ ہیں، ہم مل کے ہر مشکل کا مقابلہ کر لیں گے، اب آئے ہیں تو اندر جا کے ہی دم لیں گے۔ خیر تینوں دوست آگے چل پڑے۔ غار کے سب سے گہرے حصے میں انہیں بہت بڑا، بہت خوفناک سا ایک سایہ سا نظر آیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے گئے، سایہ ایک خوفناک سی مخلوق میں تبدیل ہونے لگا، جو کہ ایک بہت بڑے صندوقچے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور جس کے منہ سے زوردار بڑے بڑے دانت نظر آ رہے تھے۔ اس مخلوق کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں، اور بہت چمکدار ہونے کے علاوہ خوفناک بھی تھی۔ بچوں کو دل چاہا کہ فوراً وہاں سے بھاگ جائے، لیکن بچوں کو معلوم تھا کہ یہ جو خوفناک مخلوق بیٹھی ہے اور جو صندوق لے کے بیٹھے، یقیناً خزانہ اسی میں ہوگا، اور نقشے میں کچھ اسی طرح کی معلومات درج تھی۔ سو ان بچوں نے اپنی عقل استعمال کی اور ایک چالاک سا منصوبہ بنایا تاکہ اس مخلوق کو کچھ مشغول کر دیں اور اس کو چکمہ دے کر اس سے یہ صندوقچہ حاصل کر لیں۔ انہیں ویسے پتا نہیں تھا اس صندوقچے میں ہے کیا، لیکن خیال تھا کہ جو ہے اسی میں ہے، جبھی تو مخلوق اس کے اوپر بیٹھ کے اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ میکس نے ایک کام کیا، اس نے اپنے بیگ میں سے ایک بانسری نکالی اور اس پر خوبصورت سی دھن بجانی شروع کر دی۔ لیلا اور ایما مخلوق کے پیچھے چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ خزانے کے صندوق تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی۔ جیسے جیسے میکس بانسری بجاتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ مخلوق آہستہ آہستہ اس دھن کے ساتھ ساتھ مسرور ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا اس کو یہ دھن اچھی لگ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بانسری کے ساتھ ساتھ صندوق سے پیچھے ہٹنے لگی۔ تو پھر لیلا اور ایما ان
उन दोनों ने चुपके से जल्दी से वो संदूकचा वहां से आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दिया, अपने साथ छुपा के कार के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होके निकलते गए। और इसी तरह साथ साथ मैक्स भी बांसुरी बजाता बजाता बाहर की तरफ आने लगा। लीला ने एक और काम किया, उसने अपने बैग से कुछ फल निकाले कि शायद इस मखलूक को पसंद आए। मखलूक ने फल देखे तो उसको अच्छा लगा और उसने उन बच्चों से वो फल ले लिए। शायद वो भूखा भी था, उसने वो तेजी से खाना शुरू कर दिया। और ये तीनों बच्चे उसको वो फल देकर चुपके चुपके कार के रास्ते से बाहर निकल आए। मखलूक को पता भी नहीं चला। ये बच्चे जल्दी जल्दी तेजी के साथ अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। भागने की वजह से उनकी सांसें फूल गई थी, लेकिन उनको यही ख्याल था कि कहीं पीछे से मखलूक ना आ जाए और उन्हें दबोच के उनसे संदूक ना हासिल कर ले। खैर वो बच्चे तेजी तेजी से भागते भागते अपने घर की तरफ पहुंचने लगे। जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था, जोश में उनकी स्पीड और तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, यहाँ तक कि वो अपने गांव के दरवाजे तक पहुंच गए। बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए और शोर मचाने लगे, लीला लीला, मैक्स मैक्स, इल्मा इल्मा, मम्मा देखें, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। सब बच्चों ने देखा कि इनके हाथ में इतना प्यारा सा संदूक है। उन्होंने कहा, खोल के दिखाओ, इसमें क्या है। तो ईमा ने कहा, अभी हमने खोला नहीं है, अभी हम भागते हुए बस इसको छुपा के ले आए। फिर जैसे ही उन्होंने इस संदूक को खोला, उसमें तो बहुत सारे सिक्के थे, सोने के सिक्के और जवाहरात भी थे, जिसको देखकर सारे बच्चे और उनके गांव वाले बहुत खुश हुए, जिसकी वजह से उन सारे गांव वालों ने बहुत खुशी का इजहार किया कि अब वो अपने गांव के अंदर अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बना लेते हैं। तो देखा बच्चों, हमें किसी भी चीज़ से खौफज़दा होने के बजाय मिलकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, आज की कहानी खत्म।